ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا وقلت له أعيذك بالله وأبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع لولا كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنه راية جدي ورسول الله فقلت نعم جدك تحت الكساء وأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وقاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء وأقبل عند ذلك
کربلا کے بغیر کبھی سلایا نہیں ذکر کربلا کے بغیر میں یہ نہ ہوتا میری ماں تیری عطا کے بغیر جو پوچھا کون ہے زیرے کے ساتھ میرے معبود جو پوچھا کون ہے زیرے کے ساتھ میرے معبود ہوا کسی کا تعارف نہ فاطمہ کے بغیر ہوا کسی کو کپالا تو آئے آدان مدینے آئے آدان مدینے سے نکالا تو کئی دن سے تیری ماں در کو نہیں قبر آئی تھی شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول صاحب صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین آئی ہو کے قبر سے بولوں گے اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی آئی زہرا کی صدا اے میری پیاری زینب کیا کہوں میں جو میری روح پہ ہے رنجو میرے بدلے میرے شبیر کہ تو ساتھ آنا یہ مصیبت میں گرفتار باری امانا کسی دکھ میں کنارہ کر اپنے پیاروں کو نہ اس اپنے پیاروں کو نہ اس پیار سے پیارا کر یا بلاؤ سے باس دلاور ہے وہ فدا ہے میرے پیارے پہ میں صدقے شکم غیر الليل والنهار یا محول الحول ولا سلام سے خود شاہ میں سے سماعت نظر کر رہا ہوں حیات دین جو
زندہ ہے اس زمانے میں حیات دین جو زندہ ہے اس زمانے میں لہو حسین کا شامل اس بچانے میں لہو حسین کا خدا حسین کی تعریف یوں بیان کرے ہے سب سے قیمتی شے یہ میرے خزانے میں ہے سب سے قیمتی. درود پڑھ لیجیے محمد. سلام کے چلے شاہ ہیں اتصال کے ساتھ. زبان پہ جب بھی کبھی ذکر کربلا آئے، زبان پہ جب بھی کبھی ذکر کربلا آئے تو پہلا نام حسین ابن مرتضیٰ ہے. آج تک بڑی حیران یہ خدائی بھی، حسین کام وہ کربل میں کر دکھائے اور بجھا کے سارے چراغ یزید کربل میں. حسین شمع حسینی وہاں جلائے. اجاڑ دشت و بیابان رہتی کرب و بلا، خوشا نصیب کے سلطان کربلا. سخی حسین کا روزہ نجات کا ضامن، مگر یہ شرط ہے انسان وہاں کھڑا اور یزید بھول گیا تھا شکست جد اپنی. حسین پھر سے اسے آئینہ دکھائے، حسین پھر سے اسے آئینہ دکھائے. نبی کے گھر کے ہیں 14 چراغ اے لوگو، جو ایک کہہ دے وہ آخر کی بھی صدائے. اور اگر یہ چاہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ چاہیں عرش سے ناکام ہر دعائے. اور نجات کا ہے سفینہ حسین کا روزہ، یہاں
پہ جس کا بھی جی چاہے وہ چلائے، اور یہ بات صرف عزادار ہی سمجھتے ہیں کہ لوگ خلد کے رستے میں کربلا الٹ کے رہ گئی فوج یزید دریا پہ، جو پانی لینے کو عباس باوفائے، امیر صبر کا بیٹا ہوں میں نہیں ڈرتا، صغیر رنگ میں یہ حرمل کو ہے بتائے، یہ آرزو ہے علی دیپ میری برسوں سے، میں شہر کے روزے پہ ہوں جس گھڑی قضائے، میں شہر کے روزے پہ ہوں جس گھڑی قضائے، زبان پہ جب بھی کبھی ذکر کربلا آئے تو پہلا نام حسین ابن مرتضیٰ تمام مشتہدین کرام حاجی الزام، تمام شہداء ملت جعفریہ، شہداء مدافع حرم، آپ کے اور ہمارے وہ تمام مرحوم مومن مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، بالخصوص بانیان مجلس کے وہ تمام مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اور وہ مومنین کہ جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کے درجات میں بلندی کے لیے مل کے بآواز بلند درود پڑھیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے کنڈا واجب الاحترام حجت الاسلام والمسلمین آواز سید حضرت محمد رضی جعفری صاحب کے لیے بھی دفعہ مل کے بآواز بلند درود پڑھیے گا۔ اور میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین سے آقا رضی جعفر صاحب سے وہ آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں، آقا صاحب کی سلامتی کے لیے درود پڑھیے گا۔ اور اس مجلس اعزا کے جو ہر سال منعقد ہوتی ہے، بانی عالی جناب میر ذوالفقار صاحب اور ان کے اہل خاندان کے مرحومین کے لیے بھی الفاتحہ۔ اور اسی کے ساتھ سورہ فاتحہ کی التماس کی گئی ہے۔ جعفریہ بیگم مرحومہ، پروفیسر تاج ذوالفقار مرحومہ، ڈاکٹر سعیدہ فرح فاطمہ نقوی، میر ظاہر علی مرحوم یا طاہر علی مرحوم، سید مقصود حسین نقوی، مولانا غلام محمد امینی جن کی خوبصورت تصویرات کے سامنے ہیں، سید ذوالفقار حسین زیدی، سیدہ واجد النساء، ان مرحومین کے لیے بھی الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. درود پڑھ لیجیے محمد وعلیہ. ہمارے متعدد علماء کرام بھی یہاں تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو اور یہ آپ جانتے ہیں کہ سالانہ مجلس میر ذوالفقار صاحب بڑے اہتمام کے ساتھ منعقد کرتے تھے اور ماشاءاللہ ان کے فرزندان ان کے اہل خاندان اس چراغ کو جلائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی توفیقات سے سرفراز کرے اور غلام حسین بھائی کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کے خاندان کے جو لوگ مرحوم ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب عطا فرمائے. 28 رجب کا مہینہ خوشیوں کے ساتھ آتا ہے، غم کے ساتھ جاتا ہے. خوشیوں کے ساتھ آتا ہے، غم کے ساتھ جاتا ہے. خوشیاں بکثرت ہیں اس میں. پہلی تاریخ، 5ویں تاریخ، 10ویں تاریخ، 13ویں تاریخ، پھر 24ویں تاریخ اور 27ویں تاریخ. یہ سب اہم ترین تاریخ ہیں. پہلی تاریخ 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام، 5ویں تاریخ 10ویں امام حضرت علی نقی علیہ السلام، پھر 10ویں تاریخ آتی ہے 9ویں امام حضرت محمد تقی جواد علیہ السلام، اور 13 رجب سے تو بچہ واقف ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. پھر 22 رجب آتی ہے، وہ بھی ایک خاص خوشی کی تاریخ ہے. ایک دشمن دین، دشمن خدا و رسول، دشمن اہل بیت کے فی النار ہونے کی تاریخ ہے، جس میں ہم لوگ سارا دن خوشی مناتے ہیں، عقل و شرب کے ساتھ خوشی مناتے ہیں. پھر 24ویں رجب آتی ہے، یہ فتح خیبر کی تاریخ ہے. یوں تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کے فاتح مولا کائنات ہیں، بدر سے لے کے حنین تک اور حوازن تک اور طائف تک. مگر جس جنگ میں فتح کے نام سے مولا کا ایک لقب ہے، وہ فاتح بدر نہیں ہے، فاتح خندق نہیں ہے، فاتح حنین نہیں ہے، فاتح ذات السلاسل نہیں ہے، فاتح خیبر. کیونکہ خیبر کی فتح نے پوری دنیا کے نقشے کو تبدیل کر دیا. خیبر ایک قلعہ نہیں تھا، بہت سے قلعوں کا مجموعہ تھا، اور ماشاءاللہ اسلامی لشکر جاتا رہا اور آتا رہا. ہمارے شہید سید جعفر کہا کرتے تھے کہ جھنڈا لے کے جاتے تھے، بانس لے کے آتے تھے. درود پڑھ لے محمد وعلیہ وسلم. یہاں تک کہ سرکار دو عالم نے اعلان کیا نُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ.
میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ اس میں بڑی بلاغت ہے، اب جو جائے گا مرد ہوگا، اس کا مطلب اس سے پہلے جا رہے تھے مرد نہیں تھے، کچھ اور تھے۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ایک مقام پر فرمایا ہے یا اشبہ رجال ولا رجال، اے وہ لوگ جو مرد جیسے ہو مرد نہیں ہو۔ تو کل میں اسے دوں گا جو مرد ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، فرار کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یفتح اللہ علی یدہ، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح، اور دونوں ہاتھوں پر یوں فتح عطا کی کہ ایک ہاتھ میں مرہب کا سر تھا تو دوسرے میں خیبر کا در۔ پھر کل کی تاریخ گزری ہے، سال کی ایک منفرد تاریخ ہے، وہ اس کی شب بھی بابرکت، اس کا دن بھی بابرکت۔ عام طور پر جتنی تاریخیں ہیں سال بھر کی، جو خوشی دن میں ہے وہی خوشی رات میں ہے، یا جو غم دن میں ہے وہی غم رات میں ہے۔ پہلی رجب دن میں بھی مولا کا 5ویں امام کا جشن ہے اور رات کو بھی انہی کا جشن ہے۔ 5ویں رجب 10ویں امام کی ولادت کا جشن دن میں بھی ہے رات میں بھی ہے۔ 10 رجب دن میں بھی امام میں تقی علیہ السلام کا جشن ہے اور رات میں بھی۔ 13 رجب رات میں مولا کا جشن ہے اور دن میں بھی۔ مگر 27 رجب ایک خاص اہمیت کے حامل ہے، اس میں دن میں بھی خوشی ہے رات میں بھی خوشی ہے۔ جو رات کی خوشی ہے وہ شب معراج ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو بندے خاص کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، وہ مسجد اقصی جس کے اطراف میں ہم نے حرکت ہر طرف برکتیں رکھی۔ کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، اپنی خاص آیتوں کی نشاندہی کرانے کے۔ تو شب معراج ہے اور اس کی بہت سی دعائیں، بہت سے اعمال جو اپنے انجام دیے، اور دن روز بعثت ہے۔ 27 رجب کا جو دن ہے روز بعثت، کہ اس میں پہلی مرتبہ جب 40 سال کا سن تھا تو پہلی مرتبہ وہی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ پڑھیے پروردگار کے نام سے جس انسان کو قطرے سے پیدا کیا۔ تو 27 رجب جب پیغمبر 40 سال کے تھے تو دن میں پہلی وہی نازل ہوئی، اس لیے یہ بعثت کی تاریخ ہے۔ اس دن مبعوث برسالت میں، اور اس کے تقریباً 7-8 برس بعد جب شب آئی تھی 27ویں رجب کی شب، تو اس میں حضور معراج کے سفر پر تشریف لائے، تو اس سے دونوں میں بہت فاصلہ ہے۔ مگر اب ظاہر ہے کہ ہم لوگ رات کو جو مناتے ہیں وہ جشن ہے معراج کا، اور جو دن میں مناتے ہیں وہ جشن ہے بعثت سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ۔ یہ بعثت اتنی اہم ہے کہ اللہ نے ہزاروں نعمتوں کا تذکرہ کیا، خود سورہ رحمان میں 100 کے قریب نعمتوں کا تذکرہ، مگر کسی نعمت پر اس نے احسان نہیں جتایا کہ ہم نے احسان ہے کہ ہم نے دریا پیدا کر دیے، احسان ہے ہم نے آفتاب پیدا کر دیا، احسان ہے ہم نے مہتاب پیدا کر دیا، احسان ہے ہم نے پہاڑ پیدا کر دیا، احسان ہے ہم نے بارش کا نظام قائم کر دیا، احسان ہے ہم نے موسم کی تبدیلی قائم کر دی۔ کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا، ایک نعمت پر احسان جتایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ کا احسان ہے صاحبان ایمان پر کہ اس نے ان میں رسول مبعوث کیا جو ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، یزکیہم، ان کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔ تو جس نعمت پر اللہ نے احسان جتایا ہے وہ سرکار دو عالم کی بعثت ہے، جس کی بنا پر انسان خاک سے پاک ہوا۔ انسانوں کو اللہ کے رسول نے فرش سے عرش تک پہنچا دیا۔ درود پڑھ لیجیے محمد والا۔ تو اس کے علاوہ کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ ہاں یہ تذکرہ ضرور کیا کہ تم کچھ کیسے جھوٹا سکتے ہو۔ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ جملہ ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بات یاد آ گئی، غور کیجیے گا۔
اگر آپ کوئی تحریر پڑھیں، ورق 1.5 ورق کی تحریر ہو، اس میں کوئی جملہ بار بار دہرا دیا جائے، کوئی بھی تحریر ہو، 1 ورق کی تحریر، اس میں ایک ہی جملہ بار بار دہرایا جائے، طبیعت پر بار گزرے گا، بھئی کیا ہے، ایک ہی بات بار بار کیوں کہی جائے؟ دنیا کی تحریروں میں اگر تکرار ہو جائے تو نقص پیدا ہو جائے، مگر سورہ رحمان میں جو 1.5 ورق کا سورہ ہے، اس جملے کو 31 مرتبہ دہرایا گیا مگر کوئی نقص نہیں پیدا ہوا۔ ایسا کمال پیدا ہو گیا کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام الرحمن عروس القرآن، یہ سورہ رحمان کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے عورتوں کے مجمع میں کوئی دلہن بیٹھی ہے، جس طرح دلہن زیورات سے آراستہ ہوتی ہے، یہ سورہ بھی زیورات سے آراستہ ہے۔ یہی وجہ دنیا کے ان اسٹیشنوں سے، ریڈیو اسٹیشن ہو، ٹیلی ویژن، جہاں سے قرآن کی تلاوت نشر ہوتی ہے، جس سورہ کی سب سے زیادہ تلاوت نشر کی جاتی ہے وہ سورہ رحمان، اور اس کو پڑھنے میں ان لوگوں کو بھی لطف آتا ہے جو عربی سے واقف نہیں ہے۔ درود پڑھ لیجیے محمد والے۔ اس سے ایک بات اور واقع ہوتی ہے، بندوں کی تحریر میں تکرار ہو تو نقص ہے، مالک کی تحریر میں تکرار ہو تو کمال ہے۔ گویا بندے بنائیں گے تو ناقص ہوگا، وہ بنائے گا تو کامل ہوگا۔ اس لیے ہم نے سرکار دو عالم کے بعد اپنا ہادی بھی اللہ کے گھر سے لیا، اللہ کے گھر سے لیا۔ کثیرا میسر لشؤون سعادت وکعبہ ولادت ومسجد شہادت، میرے مولا کے علاوہ کسی کو اس شرف نہیں ملا کہ کعبے میں ولادت ہو، مسجد میں شہادت ہو۔ کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت۔ کعبے کی ولادت ایسی جو اس سے نہ اس سے پہلے کوئی کعبے پیدا ہوا نہ بعد میں پیدا ہوا۔ ایک خاتون جو بچپن سے اللہ کے گھر میں رہتی تھیں، پیدائش کے وقت نظر ہوئی تھی کہ یہ گھر میں رہیں گی، جناب مریم، جن کی والدہ نے نظر مانی تھی پالنے والے، مجھے وہ اولاد عطا فرما جو تیرے گھر میں رہے، خدمت کرے۔ تو بچپن سے لے کے جوانی تک گھر میں رہتی تھی، لیکن جب عیسیٰ کی پیدائش کا وقت آیا تو کہو مریم گھر سے باہر جائیے، یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے۔ زچہ خانہ کسی اور کا بنے گا، عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے۔ مریم جیسی پاک و پاکیزہ مقدس خاتون گھر سے باہر بھیجی جا رہی ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ کسی خاتون کے یہاں جب بچے کی پیدائش کا وقت ہے تو اسے گھر کے اندر رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، گھر سے باہر نہیں بھیجی جاتی۔ جو خواتین ہاسپٹل جاتی ہیں وہاں پر بھی لیبر روم کو ہر طرف سے گھیر دیا جاتا ہے، پردہ کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ بڑا نازک موقع ہے، مگر اس نازک موقع پر مریم کو گھر سے باہر بھیجا جا رہا ہے اور فاطمہ بنت اسد تو گھر کے اندر بلایا جا رہا ہے، جبکہ فاطمہ بنت اسد گھر کی خدمت میں معمور نہیں تھی، اپنے گھر رہتی تھی سرکار ابو طالب کے ساتھ۔ مگر جب وہ وقت آیا جب نور الہی جگمگانے والا تھا، جب اللہ کا خاص ولی آنے والا تھا، تو وہ گھر جو مریم کے لیے کہا گیا تھا یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے، فاطمہ بنت اسد کے لیے زچہ خانہ بن رہا ہے۔ گھر سے چلی، خانہ کعبہ تک پہنچی، غلاف کعبہ کو ہاتھ میں تھاما، پالنے والے میں تیرے انبیاء پر یقین رکھتی ہوں، تیری شریعتوں کو تسلیم کرتی ہوں، تجھے اس گھر کا واسطہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں پروان چڑھ رہا ہے۔ علی وہ وسیلہ الہی ہے کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے، وسیلہ بنایا جا رہا ہے۔ میرے مالک میری مشکل کو آسان کر۔ ادھر فاطمہ بنت اسد کی دعا چلی، ادھر جواب دعا کے طور پر گھر میں نیا در قائم ہوا، نیا در قائم ہوا، ایک شگاف پیدا ہو گیا۔ باب العمرہ پر کھڑے ہو کے آپ آج بھی محسوس کر سکتے ہیں اس شگاف کو۔
حالانکہ اس وقت سے لے کے 11-12 مرتبہ مکمل تعمیر ہو چکی، مگر اللہ نے اس نشان کو قائم رکھا۔ تو فاطمہ بنت اسد کمال اطمینان کا حاصل کرنا چاہیے۔ غور کیجئے، فطرت انسانی، اگر کوئی خاتون تکلیف کے عالم میں کسی دیوار سے لگی بھی کھڑی ہو اور اچانک دیوار شق ہو جائے تو فطرت یہ ہے قدم پیچھے ہٹے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ مگر کوئی تاریخ نہیں کہہ سکتی کہ فاطمہ بنت اسد کا قدم پیچھے ہٹا ہو، بلکہ کمال اطمینان کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئے، جس سے دو باتیں واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ فاطمہ بنت اسد کوئی عام معمولی خاتون نہیں ہے جسے حادثہ سمجھتی، ایک بامعرفت مومنہ ہیں جو جانتی ہیں میں نے دعا مانگی، جواب دعا کے طور پر اللہ نے نیا در قائم کیا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ فاطمہ بنت اسد ماں ہیں اس ولی کردگار کی جس کا قدم کبھی پیچھے ہٹا نہیں۔ غیروں میں اور مولا میں فرق یہی ہے، غیر کہیں ڈٹا نہیں، مولا کہیں ہٹا نہیں۔ ورنہ بزم پیغمبر ماشاءاللہ ایک سے ایک 30 مارخاں موجود ہیں، ایک سے ایک مغفرات موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ایسے ایسے لوگ تھے بزم پیغمبر کے جو ساری جنگوں میں شرکت کرتے تھے، جتنی جنگیں پیغمبر کے زمانے میں ہوئی اکثر میں شرکت کرتے، مگر جناب ایسی محفوظ شرکت کہ نہ کوئی زخم کھایا نہ لگایا، صاف ستھرے جاتے تھے، صاف ستھرے واپس آئے تھے۔ اسی لیے کسی شاعر نے سچ کہا، لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا۔ سارے رجسٹر کھول کے دیکھیے، بدر کو دیکھا کوئی کارمان نہ ملا، احد کو دیکھا تو پہاڑوں پر نظر آئے، خندق کو دیکھا، خیبر کو دیکھا، ذات السلاسل کو دیکھا، حنین کو دیکھا، حوازن کو دیکھا، لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا، کھانے پینے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ اور یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ ہر جنگ کے فاتح مولا کائنات حلال مشکلات اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ تھا۔ دین کا ہر چراغ زندہ ہے تو انہی کی بنا پر ہر چراغ زندہ ہے۔ مولا کائنات سے لے کے قائم عالم محمد امام زمانہ جلال تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر علم کے چراغوں کو ہمیشہ روشن رکھا، لیکن جیسا جہاد حسین ابن علی کا ہے ویسا کسی کا نہیں۔ تمام انبیاء نے جہاد کیا اپنے قوم کے خلاف، وہ حضرت نوح ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، زکریا ہو، یحییٰ ہو، یوسف ہو، یعقوب ہو، اسحاق ہو، ایوب ہو، یوشع ہو، شعیب ہو، صالح ہو، ہود ہو، داؤد ہو، ہر پیغمبر نے اپنی قوم کے ساتھ اپنے مخالفین سے جہاد کیا، مگر جیسا جہاد حسین ابن علی نے کیا، نہ ان سے پہلے کسی نے کیا نہ ان کے بعد کسی نے کیا۔ کوئی جہاد ایسا آپ نہیں دکھا سکتے کربلا کے علاوہ جس میں 86 سال کے بوڑھے مسلم ابن اسجع بھی شریک ہیں اور 6 مہینے کا بچہ شہزادہ علی شہزادہ علی اصغر کے ذکر میں ایک بات مجھے عجیب یاد آتی ہے۔ بہت سے لوگ دشمنوں کی پھیلائی ہوئی باتوں کی بنا پر جناب مختار کے بارے میں بڑی غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں، لیکن خدا ہم سب کو عراق کی زیارت نصیب کرے
اور ہم کوفے میں جا کر مختار کے روضے پہ سلام کریں. تو ایک جملہ نظر آیا، چوتھے امام کا ایک جملہ ہے، رحم اللہ مختارن فقط انعش بیوتنا. خدا رحمت نازل کرے مختار پر جنہوں نے ہمارے گھروں میں نئے سرے سے زندگی پہنچا. خاندان بنی ہاشم پر مردے چھائی ہوئی تھی وقت کربلا کے. یہ مختار ہیں جن کے کارناموں سے اثر نو زندگی داخل ہے. تو جس زمانے میں جناب مختار قاتلان حسین سے چن چن کر انتقام لے رہے تھے، ایک مومن مدینے گیا، چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوا. امام نے اس سے کوفے کے حالات پوچھے، اس نے سارے واقعات جو اس کے علم میں تھے سب سنائے. جب اس نے بہت سے لوگوں کا ذکر کیا، چوتھے امام نے پوچھا کہ ہرمنہ کے بارے میں کیا خبر ہے؟ اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہرمنہ کا تیر چوتھے امام کے دل پر ابھی تک نقش تھا. اس نے کہا مولا مجھے ہرمنہ کی کوئی اطلاع نہیں. یہ سنت ہے، امام نے اپنے دونوں ہاتھوں کا آسمان کی طرف بلند کیا. وہ تمنا ظاہر کر رہے تھے کاش یہ خبر بھی پہنچے. یہ مومن جب واپس گیا، مختار نے اس سے پوچھا کہ تم مدینے گئے تھے؟ کہا ہاں. امام سے ملاقات ہوئی؟ ہاں ملاقات ہوئی. امام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے سب کے حالات بیان کیے. کہ امام نے ہرملہ کے بارے میں پوچھا، مگر چونکہ مجھے ہرملہ کی اطلاع نہیں تھی تو میں نے کوئی وجہ نہیں. تو مختار کہتے ہیں کہ امام نے کیا کہا تھا؟ اس نے بتایا کہ امام نے دونوں ہاتھوں کا آسمان کی طرف بلند کیا. گویا کہہ رہے تھے کہ میرے مالک اس کی خبر آ جائے. یہ سنت ہے، مختار نے اپنے سارے درندوں کو لگا دیا کہ سب سے پہلے ہرملہ کی طرف. یہ وہ ننھا مجاہد ہے جو کربلا کا وہ مجاہد ہے. دنیا کا کوئی انسان چاہے غیر مسلم ہو، یہودی ہو، پارسی ہو، کربلا کی سرزمین سے گزرے جوانوں کی لاشیں دیکھے تو سوچ سکتا ہے کہ لوگ لڑنے کے لیے آئے ہو. مگر 6 مہینے کے بچے کے لاشیں دیکھ کر کون سوچ سکتا ہے یہ بچہ لڑنے کے لیے آیا ہوگا؟ ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ظالم اتنے درندے تھے، حسین کے قاتل ایسے درندے تھے جنہیں 6 مہینے کے بچے کو بھی معاف نہیں کیا. اجرکم اللہ. آج 28 رجب ہے، مدینہ ویران ہو رہا ہے. ایک شخص جو اسی دن مدینہ منورہ پہنچا تھا، اس نے دیکھا پورے شہر میں ایک سوگ کا عالم ہے. ہر طرف دیواروں پر سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں. لوگ بہت ہی خوفزدہ، غمزدہ نظر آ رہے ہیں. اس نے کسی سے پوچھا آج کیا ماجرا ہے؟ اتنی اداسی کیوں ہے؟ ایسا غم کا سما کیوں ہے؟ اسے بتایا گیا آج جو مدینے کا چراغ تھا وہ جا رہا ہے. حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے ہیں. امام علی مقام جناب ام سلمہ کے پاس آئے. ام سلمہ نے پوچھا بیٹا میں دیکھ رہی ہوں سفر کی تیاری کر رہے ہو؟ کہنے ہاں دانی جان جا رہا ہوں، کربلا جا رہا ہوں. ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ جب امام نے سفر کا ارادہ کر دیا تو پہلے روضہ رسول پر گئے، نانا کو سلام کیا. کہا نانا جس شہر میں آپ دین کی خاطر آئے تھے اسی شہر کا آپ کا نواسہ دین کی خاطر چھوڑ رہا ہے. زبان حال سے کہنے کے بعد قبر سے لپٹ گئے. خواب میں پیغمبر کو دیکھا. کہا نانا آپ اپنے قبر میں مجھے نہیں، اس لیے کہ دنیا والوں کو میرا وجود گوارا نہیں ہے. مگر پیغمبر نے خواب میں کہا تھا بیٹا جاؤ تمہارے ذریعے سے دین کی بقا وابستہ ہے. وہاں سے نکلے ہوں گے تو ماں کی قبر پر گئے ہوں گے اماں حسین جا رہا ہے. اماں جب تک میں موجود تھا آپ کے روزے پر حاضری دیتا تھا، اب حسین جا رہا ہے. وہاں سے بڑھے ہوں گے تو بھائی حسن کی قبر پر پہنچے ہوں گے. اے بھیا حسن، اے بھیا حسن وہ زمانہ بھی تھا جب ہم دونوں نانا کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو نانا ممبر بغل بیٹھے ہو تو اتر کر ہمیں اٹھاتے تھے، اپنے دانوں میں بٹھاتے تھے. مگر اے بھائی حسن آپ کو زہر کے ذریعے شہید کیا گیا. میں تلوار کا زخم کھانے کے لیے جا رہا ہوں. خدا حافظ. سفر کی تیاری ام سلمہ نے دیکھا تو پوچھا بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا نانی جان کربلا جا رہا ہوں.
وہ فرماتی ہے کہ بیٹا کربلا کا نام نہ لو، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا بیٹا حسین کربلا کی سرزمین پر شہید ہوگا۔ امام نے فرمایا نانی جان آپ نے جو کچھ کہا سنا ہے، ہر بہر پورا ہوگا، اور اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کو کربلا کی زمین دکھا دیتا ہوں۔ ام سلمہ نے اشتیاق ظاہر کیا، امام نے دست اعجاز سے اشارہ کیا، دنیا کی زمینیں پست ہو گئی، کربلا کی زمین سامنے آ گئی۔ امام نے اشارہ کرنا شروع کیا، اے نانی جان وہ فرات کا کنارہ ہے جہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے، اے نانی جان وہ میدان کا وہ حصہ ہے جہاں علی اکبر اپنے سینے پر سینہ کھائے گا، اے نانی جان وہ قاسم کی جگہ ہے جہاں اس کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوگا، اور اے نانی جان وہ ایک نشیر نظر آ رہا ہے جہاں آپ کا نواسا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شمر کے خنجر سے ذبح کیا جائے گا۔ راوی بیان کرتا ہے جیسے جیسے امام بیان کر رہے تھے ام سلمہ کی گریہ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے بعد امام نے چٹکی مٹی اٹھائی اور جناب ام سلمہ سے فرمایا، اے نانی جان آپ کو نانا نے مٹی دی تھی اور آپ نے اسے شیشے میں رکھا ہے، یہ مٹی میں ایک شیشے میں رکھ دیجئے، جب تک یہ مٹی مٹی رہے سمجھیے کہ حسین زندہ ہو، اور جب مٹی خون تازہ میں تبدیل ہو جائے سمجھ لیجئے کہ حسین شہید ہو گیا۔ اور جناب امام مظلوم جب مکہ سے وہاں سے روانہ ہوئے مکے کے لیے، روزانہ جناب ام سلمہ شیشوں کو دیکھتی تھی، شکر خدا وجہ لاتی تھی، مہینہ سن مہینہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ محرم کا مہینہ آ گیا۔ ام سلمہ نے دیکھا شیشوں میں مٹی موجود ہے، پہلی گزری نمی تک پہنچی، روزانہ دیکھتی تھی مٹی مٹی نظر آتی تھی، مگر جب عاشور کا دن آیا ام سلمہ ظہر کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے سو گئی، خواب میں دیکھا پیغمبر تشریف لائے ہیں، سر پر خاک پڑی ہوئی ہے، دامن پر جا بجا خون کے دھبے نظر آ رہے ہیں۔ ام سلمہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسا منظر دیکھ رہی ہوں؟ اے پیغمبر نے فرمایا اے ام سلمہ کربلا سے آ رہا ہوں، میرے دامن پر دھبے ہیں وہ حسین کے خون کے دھبے ہیں، میرا حسین صبح سے لاشیں اٹھاتا رہا۔ جناب ام سلمہ کی آنکھ کھلی، افلاک سے آواز آ رہی تھی، جنوں کا نوحہ آ رہا تھا، واہ حسینہ واہ حسینہ، عجب نہیں جنت البقیع سے سیدہ کی آواز آ رہی ہوگی، ہائے میرا حسین جسے چکی پیس پیس کر بالا تھا، گورے غریبہ میں اکیلا کھڑا ہے، لاش کو پامال کیا جا رہا ہے، یا حسین یا حسین یا حسین کی صدا، ہائے میرا حسین ہائے میرا حسین۔ خدا بندہ ہماری اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بانی مجلس عالی جناب میر ذوالفقار صاحب کے درجات بلند فرما، ان کے خاندان کے مرحومین کو جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرما، حاضرین کو فردن فردن ان کی جملہ حاجتوں میں کامیابی عطا فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو کسی قسم کی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما، ہم سب کو محمد و آل محمد کے فرما برداروں میں شمار فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے مالک روئے زمین پر جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے زندگی گزارے ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے مالک یہ مجلس اعزا میر صاحب قائم کر گئے ہیں، ان کے بچے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، میرے مالک ان تمام فرزندان دختران کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس خاندان کے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب عطا فرما، حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما، عباس دلاور کا علم اٹھاتے رہنے کے لیے سعادت نصیب فرما، ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے ائمہ طاہرین کی زیارت نصیب فرما، روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل